ہم اکثر نا اپنی بے بسی کی وجہ سے کسی کے بس میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہم اسے بے حس ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اصل میں تو بے حس ہم ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنا احساس ہو تو ہم کبھی کسی کے بس میں نہ ہوں، ہم اپنے بس میں ہوں، اور جو اپنے بس میں نہیں ہوتا وہ سب کے بس میں ہوتا ہے، پھر سب اپنے حصے کا حصہ اس سے وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا، کہ دوسروں کی عمریں کب بسر کوئی کر جاتا ہے؟ جب دوسرے انہیں اپنی عمر کو بسر کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں کبھی نہ کوئی ہرٹ کر سکتا ہے، نہ تکلیف دے سکتا ہے، نہ پریشان کر سکتا ہے، جب تک کہ آپ اسے وہ موقع اور وہ طاقت نہ عطا کر دیں کہ وہ کھیل سکے آپ کے جذبات سے، آپ کے احساسات سے، آپ کی عقل سے، آپ کے دماغ سے، آپ کے دل سے۔ آپ جب تک یہ موقع نہیں دیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو خراب نہیں کر سکتی۔ عام سی بات ہے، جس کو دل میں جگہ دو گے اور اگر اس جگہ کو وہ خراب کرے گا تو موقع کس نے دیا؟ اور بڑی اچھی بات کسی نے کی کہ دل کو جانا سے حسن سمجھا بجھا کر لائے تھے۔ دل ہمیں سمجھا بجھا کر کنویں جانا لے گیا۔ کنویں کہتے گلی کوچے، یعنی جانا کی گلی پھر ہمیں لے گیا۔ اور ایک پنجابی شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے مرض عشق دا وکھر آئے، کمزور تو جریا نہیں جاندا، اینو نظرہ نال شفا ملدی، نبضاں تو پھڑیا نہیں جاندا۔ اب جب اس طرز کی گفتگو آپ دیکھیں گے، کریں گے، یعنی آپ نے اپنا سکھ کسی کے ہاں رکھ دیا، آپ بے بس ہو گئے۔ آپ جب بے بس ہو گئے تو کوئی اور تو با بس ہو جائے گا نا صاحب، یعنی اس کے پاس تو طاقت آ گئی، پھر وہ ہو سکتا ہے جنہ تیری مرضی نچا بے لیا، پھر اس کے بعد تو صورتحال وہی ہوگی۔ تو آپ اپنی زندگی میں جب اپنے آپ کے اختیار میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں، کیونکہ اختیار آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے، تو جس کو قادر مطلق نے اختیار دیا ہو، جن کے پاس سارے اختیارات ہیں، جن کو ان سے اختیار ملا ہو، اب ان کی مرضی ہے وہ اپنے آپ کا اختیار کسی کے ہاتھ میں دے دیں۔ آپ جب اپنا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں رکھ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو آپ کے ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اپنے اختیار میں رکھیں گے، آپ اپنی حد میں رہیں گے، اور آپ اپنی حد میں رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو خراب نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میں یہ عرض کیا تھا میں نے ابتدائیہ میں کہ آپ اگر بے بس ہیں اور جس کے آگے آپ بے بس ہیں تو پھر اس کا جو بس چلے گا وہ وہی کرے گا۔ پھر اس کو بے حسی کا طعنہ مت دیجیے۔ بے حس آپ ہیں اپنے لیے، کیونکہ آپ کی خوشی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور جس گھڑی آپ اس کو سمجھیں گے، دنیا کی کسی طاقت کو آپ اپنے آپ کو خراب نہیں کرنے دیں گے۔ نارملی کیا ہوتا ہے، آپ کسی کا انتظار کر رہے ہو اور آپ بے چین ہو رہے ہیں، تو یہ جو چین آپ کو نہیں لینے دے رہا یہ کون ہے؟ یہ آپ ہی کا دل تو ہے۔ اور آپ کا دل آپ کو چین کیوں نہیں لینے دے رہا؟ کیونکہ بار بار آپ سوچی جا رہے ہیں کہ وہ کب آئیں، خدا جانے ہے۔ ستاروں تم تو سو جاؤ، ایسا نہیں ہوتا صاحب۔ انتظار کرنے والا اگر ایک چیز ذہن میں رکھتا ہے کہ میں اپنے لیے انتظار کر رہا ہوں، اسے کبھی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ اسے تکلیف ہوتی تب ہے جب وہ یہ سمجھتے کہ میں اس کی وجہ سے انتظار کر رہا ہوں، اور یہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور یہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ صاحب کسی کی وجہ سے کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، یہ سب ہم اپنی وجہ سے اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں تو ہماری آدھی سے زیادہ ذہنی بیماریاں ختم ہو جائیں، کیونکہ پھر ہمیں پتہ چلے کہ میرا سکھ تو میرے پاس تھا، میرے مسائل کا حل تو میرے پاس تھا، میں تو ایسے خواب خواہ نگری نگری گھوما مسافر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کاہے کو؟ بچ سکتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، بچ سکتے ہیں۔ اپنی خوشی کا خیال آپ خود رکھیں۔ آپ یوں مت سوچیں کہ وہ ایسا کریں گے تو ہم خوش ہوں گے، وہ ایسا کہیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا، وہ یوں ہوگا تو پھر یوں ہوگا۔ مت مشروط کیجیے اپنے سکھ کو کسی کے ساتھ سوائے اپنے رب کے۔ رب کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے نکل کھڑے ہو، آپ ویسے پرسکون اور اطمینان والے ہوں گے۔ ارے ولی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست کو۔ آپ جب اللہ کے دوست بن جائیں گے پھر آپ کو کوئی دکھ ہی نہیں کر سکتا، پھر آپ کی زندگی میں پریشانی نہیں آ سکتی، پھر آپ کی ذات سے لوگوں کو حل ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کا ہمارا بے بس ہونا تو ویسے بھی آسن تقویم کی وہ جو شان ہے ہماری، اس کی توہین ہے۔ ہم کیوں بے بس ہوں؟ ہم تو اس رب کی تخلیق ہیں کہ جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔
اور پھر اس نے بڑے مقام سے ہمیں نوازا ہے. اب اس مقام کا دھیان رکھنا، خیال کرنا، احتیاط کرنا، احترام کرنا ہمارا کام ہے. ہم کیوں بے بس ہو جاتے ہیں؟ ہمیں بے بس نہیں ہونا چاہیے. حالات کبھی ہم سے بڑے نہیں ہو سکتے صاحب. یہ اگین میرے رب کا فرمان ہے کہ آپ کی طاقت سے زیادہ، آپ کی توفیق سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں ملتی. تو پھر نہیں ہے بے بس آپ. ہاں شاید کہیں بے حس ہیں آپ. اور جس گھڑی آپ اس بات کو سمجھ لیں گے آپ اپنے بس میں ہوں گے. جب آپ اپنے بس میں ہوں گے تو سب آپ کے بس میں ہوگا. خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.